السلام علیکم. کلاس 9 جان پہچان لیسن نمبر 21 ہے ملا نصر الدین. اس کے رائٹر ہیں احمد جمال پاشا. تو ملا نصر الدین سے روایت کے مطابق انہوں نے مختلف ملکوں کا سفر کیا تھا اور مختلف درباروں سے وابستہ رہے. تو ملا نصر الدین ہر فن مولا ہے. شاید ہی کوئی ایسا پیشہ ہو جسے ملا نصر الدین نے اختیار نہ کیا ہو. کبھی تو وہ معلم کی حیثیت سے سامنے نظر آتے ہیں اور کبھی ممبر پر واعظ دیتے نظر آتے ہیں. کبھی ایک تاجر کی حیثیت سے مصروف نظر آتے ہیں تو کبھی معمار کی شکل میں مکان بناتے ملتے ہیں. کبھی درزی کی حیثیت سے کپڑا سیتے دکھائی دیتے ہیں تو کبھی قاضی کی حیثیت سے دونوں فریقوں کے حق میں فیصلہ کرتے نظر آتے ہیں. ان کی زندگی مسلسل سفر ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. لیسن نمبر 21 ملا نصر الدین. مشکل الفاظ کے معنی ہیں. یہ الفاظ ہیں اور یہ معنی ہیں. تو لفظ ہے ازلی. ازلی معنی ہے اس کے ابتدائی یا دنیا میں پہلے دن سے. سیاح سفر کرنے والا، لگاتار دیس بدیس گھومنے والا. لطائف لطیفے کی جمع یا چٹکلے. دوش کندھا ابد جہاں تک دنیا قائم ہے. حکایت کہانی قصہ. مضحک مزاحیہ یا ہنسانے والا. خوش باسی خوشی کے ساتھ رہنا، اچھا وقت ساتھ ساتھ گزارنا. لافانی ہمیشہ رہنے والا یا فنا نہ ہونے والا. شستہ نفیس. روایت کی جمع. کہا گیا مانا گیا یا عام طور پر مقبول. قیاس آرائی اندازہ لگانا. تذکرہ ایسی کتاب جس میں کسی شخص کے حالات درج ہوں. لازوال جس پر زوال نہ آئے. فاقہ مستی. فاقہ یا غربت میں خوش اور مطمئن رہنا. سرشار خوش مطمئن. معلم استاد ٹیچر. ممبر وہ اونچی جگہ جس پر کھڑے ہو کر وعظ یا خطبہ دیا جاتا ہے. وعظ نصیحت اور دین کی باتیں. معمار مکان بنانے والا مینس. فریق جماعت یا گروہ. جہاں گردی دنیا جہان گھومنے والا. غم انگیز فضا دکھ بھرا ماحول. شادمانی خوشی. ہر دل عزیزی مقبولیت. طنز آمیز طنز سے بھرا ہوا. تنگ نظر جس کا ذہن کھلا ہوا نہ ہو. بیدار یعنی کہ جاگنا. پند نصیحت. نصیحت کی جمع بھلائی اور نیکی کی باتیں. شعر طریقہ انداز. ظرافت ہنسی مذاق یا مزاح. اعلیٰ ظرفی بڑائی. قادر یعنی کہ قدرت والا. ذہن نشین یعنی کہ ذہن میں بٹھا لینا. آفادی فائدہ مند. منسوب تعلق یعنی کہ جڑا ہوا. جلوہ گر دکھائی دینا. اب ہم کرتے ہیں سبق کا خلاصہ. ملا نصر الدین کے تعلق سے عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں کہ ان کے پاس ایک دست رفتار گدھا ہے اور اس پر انہوں نے دنیا کا سفر کیا. وہ سیر و سفر کے شوقین ہیں اور اپنی حاضر جوابی خوش باسی زندہ دلی کی وجہ سے آج بھی زندہ ہیں. ان کے پر لطف واقعات اور باتوں پر آج بھی لوگ اس طرح ہنستے ہیں جیسے ملا کے اپنے زمانے میں لوگ ان پر ہنستے تھے. ملا نصر الدین کے تعلق سے یہ روایت مشہور ہے کہ انہوں نے بہت سے ملکوں کا سفر کیا، مگر یہ روایت محض قیاس آرائی ہے. تاریخ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے کب اور کس بادشاہ کے عہد میں
کس ملک کا سفر کیا؟ ملا نصرالدین کا باقاعدہ گھر ہے جو بار بار بستہ اجڑتا ہے، مگر ان کی بیوی بچے سب ملا نصرالدین کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ ملا نصرالدین ہر فن مولا ہیں۔ انہوں نے معلم، واعظ، تاجر، معمار، درزی، قاضی کی حیثیت سے مختلف کام انجام دیے۔ ملا نصرالدین کوئی خیالی کردار ہیں، البتہ بے شمار من گھڑت واقعات ان کی ذات سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ یہ واقعات اپنے انوکھے اور ذہانت کی وجہ سے ہمیشہ دلچسپی سے سنے گئے اور انہوں نے ملا نصرالدین کو ہر دل عزیز اور لازوال شہرت کا مالک بنا دیا۔ ملا نصرالدین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ سماجی برائیوں کی اصلاح کے لیے نصیحتیں نہیں کی، بلکہ ہنسی ہنسی میں اہم اور ٹیڑھی باتیں اور باریک نکتے سیدھے سادے انداز میں اس طرح بیان کیے کہ انہوں نے دل پر فوراً اثر کیا۔ ملا نصرالدین کا نظریہ یہ تھا کہ اس روتی بسورتی دنیا کو کس طرح ہنسایا جائے اور خود اپنی ذات پر قہقہے لگوانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اچھی باتیں ذہن نشین کرا دی جائیں۔ اس لیے ان کے لطیفوں میں محض ہنسی مذاق ہی نہیں، عقل مندی بھی نظر آتی ہے۔ اب ہم مشقی سوال و جواب کریں گے۔ ملا نصرالدین کے بارے میں کیا کیا روایتیں مشہور ہیں؟ جواب: ملا نصرالدین کے بارے میں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے مختلف ملکوں کا سفر کیا اور مختلف درباروں سے وابستہ رہے، اور یہ کہ ترکی، ایران، عرب، ہندوستان، روس، چین بھی گئے، مگر ان روایتوں کی حیثیت قیاس آرائی سے زیادہ نہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، ملا نصرالدین کا نام آج بھی کیوں زندہ ہے؟ جواب: حاصل جوابی، خوش باسی اور زندہ دلی کی وجہ سے ملا نصرالدین کا نام آج بھی زندہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ملا نصرالدین کو ہر فن مولا کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: ملا نصرالدین کو ہر فن مولا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی ملا، معلم، واعظ اور تاجر کی حیثیت سے تو کبھی معمار، درزی کا کام کرتے ہیں اور کبھی قاضی کی حیثیت سے 2 فریقوں کا فیصلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، ملا نصرالدین کی باتیں دل پر کیوں اثر کرتی ہیں؟ جواب: ملا نصرالدین ہنسی ہنسی میں اہم اور ٹیڑھی باتیں اور باریک نکتے سیدھے سادے طور پر اس طرح سمجھا دیتے ہیں کہ وہ طنز آمیز باتیں دل پر فوراً اثر کریں۔ سوال نمبر 5 ہے، ملا نصرالدین نے ہنسی مذاق کو اپنا شعار کیوں بنایا؟ جواب: ملا نصرالدین نے روتی منہ بسورتی دنیا میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہنسی مذاق کو اپنا شعار بنایا کہ ہنسی مذاق میں وہ باتیں سمجھ جائیں جو ملا نصرالدین انہیں سمجھانا اور بتانا چاہتے ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ الفاظ ہیں اور یہ استعمال۔ تو الفاظ ہے عجیب و غریب، کچھ لوگ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ ہر دل عزیزی انہی کے حصے میں آتی ہیں جو ہمیشہ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ سرشار دلچسپ گفتگو اور اچھے لطیفوں سے طبیعت سرشار ہو جاتی ہے۔ بیدار صبح سویرے بیدار ہونے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ جہاں گردی سیر و سیاحت کا دوسرا نام جہاں گردی ہے۔ لازوال: ملا نصرالدین کے علاوہ ان گنت لوگ ہیں جن کی شہرت لازوال ہے، یعنی کہ جن کی شہرت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ حاصل جوابی:
بعض چھوٹے بچے اپنی حاضر جوابی سے بڑوں کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کی جمع بنائیے۔ الفاظ یہ جمع یعنی کہ سنگولر اور پلورل۔ نصیحت تو اس کا ہوگا نصاحی یا نصیحتیں۔ حیثیت حیثیتیں۔ مصروفیت اس کی جمع ہوگی مصروفیات۔ روایت روایتیں۔ حکایت حکایات۔ ملا نصر الدین کی شخصیت آپ کو کیسی لگی اپنے لفظوں میں لکھیے۔ جواب: ملا نصر الدین کے تعلق سے ہم نے جو کچھ سنا اور پڑھا ہے اس کے مطابق ان کی شخصیت کافی دلچسپ ہے۔ ملا نصر الدین کی دلچسپ گفتگو، لطیفے، چٹکلے محض ہنسنے ہنسانے کے لیے نہیں بلکہ ان کے پیچھے ایک خاص مقصد نظر آتا ہے کہ وہ ان کے ذریعے سماجی اصلاح کرتے ہیں۔ ملا نصر الدین نے اپنا حلیہ ایسا بنایا ہے اور ان کے ساتھ ان کی سواری کا گدھا ان کی شخصیت مضحکہ خیز نظر آتی ہے، مگر وہ سب سے بے پرواہ اپنا کام کیے جاتے ہیں۔ وہ مختلف پیشے اپناتے ہیں، اس لیے لوگ انہیں ہر فن مولا بھی کہتے ہیں۔ ملا نصر الدین جیسے لوگ بروز پیدا نہیں ہوتے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیسن اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔